السلام علیکم دوستو، 20/7/2024 کا یہ واقعہ ہے جب شفٹ انچارج ابو بکر جو تھا اسے دوران اسکریننگ 8 بندوں کے اوپر جو ہے وہ شک ہوا کہ یہ بندے جو ہیں وہ سسپیشیس ہیں، ان کی جو حرکات ہیں وہ مشکوک ہیں، جس پہ ان مختلف 8 مسافر کو جو ایک ہی جہاز کی فلائٹ ہے اس کے ساتھ اس میں جا رہے تھے، اسے جب شک ہوا کہ یہ بندے جو ہیں یہ مشکوک لگتے ہیں، مختلف 8 سیٹوں پہ یہ مختلف بندے جو ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی اسکریننگ کی گئی۔ ان کے بیگ جب کھلوائے گئے تو بیگ ان کے جب کھلوائے گئے تو اس میں سے تقریباً 900 باکسز جو تھے وہ کیپٹن سگریٹ کے برآمد ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نکوٹین کے پاؤچیز ہوتے ہیں اس کے کوئی 700 باکسز جو ہیں وہ وہاں سے انہیں ملے، اور فردر اس طرح سے ان کے پاس جو کہ عمرہ کے لیے مینڈیٹری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈڈ ہے بائی گورنمنٹ کہ اتنے ریال آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ نہ ان کے پاس کوئی ہوٹل بکنگ تھی، کچھ کے پاس تھی کچھ کے پاس نہیں تھی۔ 8 بندوں میں سے کچھ کے پاس وہ جو اماؤنٹ ہے گورنمنٹ نے بتائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے عمرے پہ جانے کے لیے، نہ وہ پیسے موجود تھے، صرف ان کے پاس ٹکٹیں تھیں کچھ کے پاس۔ تو جس پہ جو آفیسر تھا اس نے دیکھا ابو بکر نے کہ یہ بندے اگر عمرے پہ جا رہے ہیں تو ان کے پاس یہ جو اتنے زیادہ سگریٹوں کے پیکٹ ہیں وہ اس کا کیا کام ہے ان کے پاس۔ تو جس پہ جو انہوں نے اس کی مزید انویسٹیگیشن کی، انہیں آف لوڈ کر دیا۔ تو انویسٹیگیشن میں انہیں پتہ چلا کہ یہ بندے جو ہیں یہ پاکستان سے عمرہ کی نیت سے نہیں بلکہ وہاں پہ مانگنے کی نیت سے جا رہے تھے، اور پاکستان کا نام جس وجہ سے بہت انہوں نے بدنام کرنا تھا اور وہاں پہ مانگنا تھا انہوں نے۔ اور یہ ایک منظم گروہ ہے جو کہ یہاں سے بندے لے کے جاتا ہے، جیسے یہ 8 بندے جو پکڑے گئے یہ بھی وہاں پہ سعودی عرب میں صرف مانگنے کی خاطر جا رہے تھے۔ تو پھر یہ کیس جو 8 بندے تھے وہ گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اوبیسلی وہ ان کا کیس چلنے لگ گیا، اور اب ان کا کیس جو چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو صرف جو ہے وہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور عمرے کے علاوہ جو ہے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی اپنے موقف کو لے کے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ڈال دی انڈر آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ انہوں نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں، جو کہ یہ جس کی ججمنٹ آ چکی ہے، جو کہ رپورٹڈ ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ ججمنٹ مکمل پڑھ بھی سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کویشنگ آف FIR کی یہ ریٹ ڈالی کہ یہ جو FIR ہوئی ہے FIA کی جانب سے اسے ختم کیا جائے، ہمارے بندے 8 کے 8 جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور انہوں نے کوئی جرم نہ کیا، لہذا یہ جو FIR ہے اسے کویش کیا جائے۔ جس پہ جو ڈفرینٹ جو ان کے لوئر تھے اس نے آرگومنٹس دیے کہ جی بندے تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی چیز جو ہے وہ برآمد نہیں ہوئی، یہ سارا کچھ جھوٹ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ تو اوبیسلی کورٹ اس چیز کو مد نظر رکھتی ہے کہ کیا جس آفیسر نے انہیں پکڑا ہے ابو بکر نے، کیا اس کی کوئی پرسنل ان کے ساتھ ہے تھی، کوئی گرج تھا؟ اوبیسلی اس کا کوئی گرج نہیں تھا ان 8 مختلف بندوں کے ساتھ۔ تو جیسے ہی وہ بندے جو ہیں وہ اس نے پکڑے ہیں، اس نے رپورٹ کی ہے
اور کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو کہ چیزیں لکھی ہوں ایف آئی آر میں کہ سگریٹ کے باکسز کیپٹن کے برآمد ہوئے ہیں, نکوٹین کے پوچیز ان سے برآمد ہوئے ہیں, اور یہ مانگنے کے لیے جا رہے تھے وہاں پہ, اور جس سے ملک کی بہت زیادہ بدنامی ہے. یہ کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ اس کے بہت سے دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں, دبئی, سعودی عربیہ خاص طور پہ, اس نے بہت سی شکایتیں کی ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ مختلف ممالک سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. لہذا گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اسے روکا جائے, جس پہ جو انٹیریئر منسٹری ہے پاکستان کی اس نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ سخت ہدایت کی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس طرح سے اگر لگے کہ یہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے تو اسے فوری گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے اکارڈنگ ٹو لا. اب وہ ایف آئی آر ہو گئی. اب یہ لوگ ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کی تھی ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے کہ ہم تو عمرے پہ جا رہے تھے, ان کا موقف تھا, تو ہمارے اوپر یہ ناجائز ڈالا ہے. جبکہ آنریبل ہائی کورٹ نے بتایا کہ یہ بندے بالکل مشکوک لگتے ہیں, جو بھی ایویڈنس آن ریکارڈ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کے مطابق. لہٰذا جو انویسٹیگیشنز ہیں اور جو ٹرائل ہے اسے کوئی بھی ایسی سولیڈ ریزن نہیں ہے کہ اسے ختم کر کے ایف آئی آر ختم کر دی جائے. لہٰذا ایف آئی آر بالکل بھی ختم نہیں ہوگی, اور اکارڈنگ ٹو ٹرائل اور لا انویسٹیگیشن جلد از جلد کمپلیٹ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل, اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ سزا دی جائے, اور ایف آئی آر بالکل بھی ختم نہیں ہوگی, تاکہ آئندہ سے کوئی بندہ اس طرح ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنے. تو یہ جو تھی ان کا ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی, جس کے اوپر جو میں ریڈ کی, تو میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ملک پاکستان سے اوبیسلی جائیں گے, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوگا, تو یہ پاکستان کی بدنامی کا بھی ایسے لوگ باعث بنتے ہیں, جس کی وجہ سے کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہیں, جبکہ پاکستانی ایسے نہیں ہیں. جو یہ لوگ ہیں, چند ایک لوگ, ایسے لوگ ہر ملک میں ہر کنٹری میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کنٹریوں میں بالکل برائی نہیں ہے, ہر کنٹری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, گروہ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کنٹری کے لوگ ہی غلط ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنے. تو میں جا رہا تھا ابھی اس وقت کورٹ میں, تو رستے میں میں نے سوچا کہ یہ واقعہ ہے, یہ ججمنٹ میں نے ہائی کورٹ کی ریڈ کی تھی, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیوں نہ شیئر کی جائے, آپ کو بھی بتایا جائے کہ کیا کیا ملک میں ہو رہا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ.